بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دین میں بدعتیں۔ عزیز دوستو، دین کے اندر جتنی نئی بات آئی ہیں اور جتنی بھی نئی بات آئیں گی وہ تمام کی تمام بدعت ہیں، اور بدعت کہتے ہیں نئی بات کو، اور دین کے اندر جو بدعت ہے وہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن کریم کے اندر ہو، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہو، اور نہ صحابہ کرام کا اس پر عمل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور میرے بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، اور اس کے علاوہ بدعت سے یعنی کہ بدعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو صحیحین کے اندر اور سنن اربع کے اندر اور باقی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ میں اس ضمن میں آپ کے سامنے تقریباً 4 حدیثیں پیش کروں گا، جس میں سب سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے۔ عزیز دوستو، بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 3697 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1718۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دین میں نئی بات نکالی جو ہمارے دین کے اندر نہیں تھی تو وہ ہر بات مردود ہے۔ یہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ بدعت 2 قسم کی بتلاتے ہیں، وہ 2 قسم کی اپنے قیاس سے بتلاتے ہیں، یا 2 قسم کی اپنی تعویل کر کے بتلاتے ہیں۔ وہ ایک کہتے ہیں بدعت حسنہ اور ایک کہتے ہیں بدعت ضلالہ۔ دوسری حدیثوں کے اندر عزیز دوستو، یہ بات میں آپ کے سامنے ثابت کر دوں گا انشاءاللہ تعالی اگلی کسی ویڈیو کے اندر، کہ دین کے اندر کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، بلکہ ہر بدعت ضلالہ ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جس نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آپ نے نقل کر دیا کہ جس نے نئی بات دین کے اندر نکالی وہ بدعت ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مردود ہے۔ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ بے شک بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین چیزیں وہ ہیں جو چیزیں دین میں نکالی گئی ہوں اور وہ دین کے اندر نہیں ہوں۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے بھی بالکل واضح طور پر یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کے اندر ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جو ہے جہنم کا راستہ ہے۔ یہ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے عزیز دوستو، دوسری حدیث کے اگلے الفاظ ہیں اسی حدیث کے کہ وہ سب بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ عزیز دوستو، میں اس حدیث کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کیونکہ اس حدیث کے الفاظ میں کچھ فرق باقی رہ گیا ہے۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد فرمایا بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ میں اس سے پہلے کہہ گیا تھا کہ بہترین راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ الفاظ ہیں اس کے کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی جائیں، جو دین کے اندر نہیں تھیں، اور وہ سب کی سب بدعت ہیں، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم کا راستہ ہے۔ یہ حدیث عزیز دوستو آپ کو مسلم شریف کے اندر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر جتنا زور دیا ہے وہ آپ کو بڑی بڑی کتابوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو روکنے کی کس قدر جو ہے محنت کی ہے۔ اصل میں جو رسم و رواج ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے وہ بھی بدعتیں ہیں، اور بدعت عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ ناپسند 3 قسم کے لوگ ہیں، یہ میں آپ کے سامنے تیسری حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ عزیز دوستو، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناپسند اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حرم میں زیادتی کرنے والا۔ حرم کے اندر یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خانہ کعبے کے اندر وہ کام کرنے والا جو وہاں نہ کرنا چاہیے، یا اس طریقے سے جس چیز کو حرم شریف کے اندر حرام قرار دیا گیا ہو، باقی تمام مقامات پر اگرچہ وہ حلال ہو لیکن اس میں وہ زیادتی کرنے والا، حرم شریف کے اندر زیادتی کرنے والا۔ دوسرا فرمایا اسلام میں نئی چیز نکالنے والا، یعنی بدعت پیدا کرنے والا۔ عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ 3 قسم کے لوگ بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں، اور تیسرے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کسی ایمان والے کو قتل کرنے کے لیے ناحق اس کے پیچھے لگا ہوا ہو، ایک وہ شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے لیے یعنی ان 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل پایا جاتا ہے کہ آپ نے چند لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہو۔
अजीज़ दोस्तों, कितनी बड़ी बात है کہ بدعتی کو پناہ دینے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ حدیث آپ کو بخاری شریف کے اندر مل جائے گی، اور اس کا جو بخاری شریف کے اندر نمبر ملے گا آپ کو وہ 6882 نمبر ملے گا۔ عزیز دوستو، یہ میں آپ کے سامنے ایک چوتھی حدیث اور بالکل آج کے لیے آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل کر دی جائے گی، میری تمام امت جنت کے اندر داخل کر دی جائے گی، سوا اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی، اور سوا اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار نہ کیا ہو۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ الحمدللہ، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری پیروی کی یعنی میری سنتوں پر عمل کیا وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے میری پیروی چھوڑ دی اور میرے طریقے کو ترک کر دیا اور دوسرے لوگوں کے طریقے کو اپنایا، تو عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بھی آپ کو بخاری شریف کے اندر مل جائے گی، اور اس کا نمبر ہے 7318، اور ترمذی میں اس کا نمبر آپ کو ملے گا 1860۔ عزیز دوستو، کتنی سخت بات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے لیے کس قدر، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک بدعتی کس قدر جو ہے ناپسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر اس دین کو جب مکمل کر دیا تو جو بدعت نکالنے والے ہیں گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ اس آیت کے انکاری ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنا انعام جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ عزیز دوستو، یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی، یعنی ایک یہودیہ، یہودیوں کے کچھ لوگ، یعنی ایک جماعت یہودیوں کی آئی اور آ کر کے کہنے لگے کہ اے عمر، تمہاری کتاب کے اندر یعنی قرآن کریم کے اندر ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب کے اندر نازل کی جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ دن خوب اچھی طرح یاد ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ جمعے کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تھی۔ یہاں عزیز دوستو ایک بات کا اور بھی پتہ چلتا ہے، جو عبادت کے لیے دن مقرر کرتے ہیں لوگ، جیسا کہ اب یعنی شب برات آ رہی ہے، اور ابھی کچھ وقت پہلے وہ شب معراج کے نام پر ایک رات گزر چکی ہے، حالانکہ یہ صرف مشہور ہے کہ آپ کو 27 رجب میں معراج ہوئی ہے، یہ صرف مشہور ہے، یہ کہیں کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہیں، اور لوگوں میں فردن بفردن وہ جو ہے مشہور ہو گئی ہیں۔ اس رات کو بھی لوگ عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شب برات کو بھی
اسی طریقے سے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے منتخب نہ کرو۔ عزیز دوستو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات کو منتخب کرنے کے لیے منع فرما دیا تو پھر اور راتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور اس کے سوا جو شریعت نے عبادت کے لیے جو رات رکھی ہے وہ رکھی ہے لیلۃ القدر، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ بدعتوں میں ملوث ہیں وہ جتنی روایات یعنی شب برات کے متعلق لاتے ہیں، وہ تمام کی تمام روایات اور جتنی قرآن کی آیات شب برات کے بارے میں لاتے ہیں، وہ تمام کی تمام آیات جو ہیں وہ شب قدر کے بارے میں ہیں، نہ کہ شب رات کے بارے میں۔ اسلام کے اندر شب رات کا کوئی تصور نہیں ہے، اور بعض لوگ تو اس کو اتنا عروج دیتے ہیں کہ سال سے سال تک اگرچہ انہوں نے 1 یا 2 وقت کی بھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اس دن کو جاگنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، اور شیطان نے ہم کو جو ہے بہکایا ہے، اور جن لوگوں کو شیطان بہکا دے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے عزیز دوستو بہت ہی جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر روز کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب برات ہی کے اندر کریں، بلکہ ہر روز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، تو سونا بھی چاہیے اور عبادت بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جن کا ذکر میں انشاءاللہ تعالیٰ فرداً آپ کے سامنے کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی احادیث میں آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں میری زبان سے غلط نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور جتنی باتیں حق نکلی ہوں قرآن اور حدیث کے موافق ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن اور حدیث پر مکمل طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔